الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ريحانة النبي أو ريحانة الجنة أو كما قال. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 محرم الحرام 1442 ہجری جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج سے ٹھیک 2 دن بعد 10 محرم الحرام آئے گی اور اس میں ہمارے لیے ایک ایسا واقعہ ہے. اس واقعے کو اگر بغور دیکھا اور پڑھا جائے اس کا معاشی نقصان کتنا ہے، معاشرتی نقصان کتنا ہے، سیاسی نقصان کتنا ہے، اسلامی استحکام، قوت اور اقتدار پہ کتنی ضربیں لگی ہیں، ان کا تو ازالہ ہو نہیں سکتا. اگر بحیثیت انسان کوئی ایسا شخص جس کا ہمارے مذہب سے اور ہماری مذہبی شخصیات سے واسطہ بھی نہ ہو، وہ بھی اگر اس صفاقی اور درندگی کو دیکھے تو چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بے دردی کیسی ہو رہی ہے، کہاں گئی انسانیت، کہاں گیا وقار، کہاں گیا شرف. نہ کوئی مہمان اور میزبان کا خیال، نہ کوئی مسلح اور نہتے کا خیال، نہ کوئی باقاعدہ فوج اور صرف ایک مسافر قافلے کا کوئی معیار، نہ کوئی خاندانی عزت اور شرف اور اس کی حیثیت کا خیال. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ ہے، ایسی تاریخ دن ہے یہ کہ جس میں یہ واقعہ ہوا. دن تو بحیثیت دن سارے منور ہیں، لیکن جس دن میں یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہونا جو ہے اتنا سخت ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے، سنے، دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ان میں کیا شقاوت بھری ہوئی تھی کہ بندہ حصول اقتدار کے لیے یہاں تک بھی گزر جاتا ہے. اپنی آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس درندگی پر بھی اتر آتا ہے بندہ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. حضرت فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا مرکز ہے. ان کے ساتھ
جو ہوا اس کی تفصیلات آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا حسنین کریمین کے بچپن کا تذکرہ، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی شان، ان کی بلندی، ان کا مقام امت میں، ان کی حیثیت، اس پر کچھ عرض کروں گا، اور پھر تھوڑا سا اس واقعے پر بھی عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں جب بھی آپ کی صاحبزادیوں کا ذکر کرتا ہوں تو یہ عقیدہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے بڑوں کی تحقیق کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف نبی کی بیٹیوں کا انکار نہیں کرتے، بڑوں کی تحقیق، ان کے بڑوں کی تحقیق کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہی بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ لیں تو انہیں نظر آئے گا زینب بھی محمد کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ بھی محمد کی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی محمد کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین عنہن اجمعین یہ بھی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح سن 2 ہجری میں ہوا، غالباً شوال ہے۔ رمضان میں بدر کی جنگ ہوئی اور شوال یا ذیقعدہ میں یہ نکاح ہوا۔ اگلا سال آیا تو 3 ہجری میں اللہ رب العزت نے اس مبارک جوڑے کو، اس جنتی جوڑے کو، سبحان اللہ، اس مبارک اور جنتی جوڑے کو، مباہلہ کی فتح کرنے والے جوڑے کو اللہ نے ایک فرزند عطا فرمایا۔ گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اسے بلایا۔ سبحان اللہ، لوگ مجھے باقی اپنے اپنے حلقے میں جن سے عقیدت رکھتے ہیں اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے کان میں اذان دے دیں، پہلی خوراک گھٹی آپ دے دیں، تہنیک۔ ان کی جب اذان اور تہنیک کی باری آئی تو اس کے لیے سبحان اللہ، کائنات کا امام، انبیاء کا امام، امام الرسل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا کہ اذان بھی دی اور آپ کو گھٹی بھی عطا فرمائے۔ علی، اس کا نام ایسا نام جس میں شوخی تھی، حیدر۔ فرمانے لگے نہیں، حسن، حسن کے نام میں محبت ہے، پیار ہے، خیر ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، 4 ہجری میں پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوئے جن کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روایت کرتی ہیں کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر قریب تھا، دیوار تھی درمیان میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی مجھے حکم دیتے اللہ کے نبی کہ جاؤ میرے حسن و حسین کو لے آؤ۔ میں ان کو اپنے باہوں میں دونوں کو لے کر آتی تو یوں لگتا تھا جیسے چاند بدلیوں میں آ رہا ہو، چاند چھپا کے آ رہی ہو، چاند لے کے آ رہی۔ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی کے حوالے کرتی، آپ انہیں آلتی پالتی بیٹھے اپنی گود میں لیتے اور پھر دونوں کو سونگھتے تھے، ہاتھوں کو، اور فرماتے عائشہ تجھے پتہ ہے اس خوشبو سے اور کوئی واقف نہیں ہے، کیونکہ کسی نے جنت کی خوشبو نہیں سونگھی، گیا جو کوئی نہیں۔ آپ نے گلاب کی سونگھی ہے، کستوری کی سونگھی ہے، کسی چمیلی کی سونگھی ہے، کئی سونگھی ہوں گی، لیکن جنت کی مسک کی کیا خوشبو ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نے سونگھی نہیں۔ ہمارے خوشبوؤں والا جو میموری ہے، ذہن میں جو ایک شعبہ ہے جس میں خوشبوئیں محفوظ ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ جنت کی خوشبو کیا ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سبحان اللہ، آپ کا تو تنبت اجسادنا بارواح الجنہ، اللہ کے نبی تو بنے ہی جنت کی مٹی سے ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونگھتے تو فرماتے عائشہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ریحانۃ جنہ، یہ دونوں جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ وقت گزرتا رہا،
کبھی کبھی بچے رو پڑتے ہیں، آپ پوچھتے فاطمہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ ابا جی میں فرض کیجیے آٹا گوندھ رہی ہوں، میں گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں، اچھا میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ اپنے انہیں گود میں لے لیتے تو اب روتے وقت دودھ کی بوتل، فیڈر، یہ چیزیں جو ہیں نا وہ بچے کو دی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی انہیں اس کے بدلے میں کیا چسواتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے تھے، اور کبھی ان کی زبان نکال کے چوسنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے بندو، جن کی زبان اطہر سے اگر لعاب کے چند قطرے بھی جن کے والد کی آنکھوں کو لگے تو چندیائی آنکھیں درست ہو گئیں، اور جن کے بچوں نے زبانیں مستقل چوسی، اللہ نے انہیں کتنی شانیں عطا فرما دی، اللہ نے کتنا مرتبہ انہیں نصیب فرما دیا۔ آپ فرماتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں جتنے جوانوں تم جنت میں جاؤ گے، تم جوانوں کی سرداری جو ہے وہ میرے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کریں گے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق مشکات شریف میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے اور حالت سجدہ میں جاتے تو آپ کے یہ بچے کبھی ایک کبھی دونوں آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے، پشت ہٹایا نہیں کرتے تھے کہ میرے یہ بچے دونوں کھیل رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں تو میرے پیغمبر کا سجدہ طویل ہو گیا ان دونوں فرزندوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ انہیں کندھے پر سوار لے آ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، آپ نے ان بچوں کو دیکھا تو فرمانے لگے نعم المرکب، نعم المرکب، مرکب کہتے ہیں سواری کو، کار ہماری سواری ہے، موٹر سائیکل ہماری سواری ہے، ایک زمانے میں گھوڑا اور اونٹ سواریاں ہوتی تھی، تو زمانے میں بدلتی نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی نعم المرکب، ان بچوں کی سواری کتنی شان والی ہے۔ آقا کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کتنی شان والے ہیں کہ بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی سواری کتنی عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نعم المرکب و نعم الراکب، ذرا سوار بھی دیکھ کتنی شان والے ہیں۔ اگر سواری شان والی ہے تو سوار بھی تو شان والے ہیں نا، ان سواروں کو بھی تو دیکھو یہ کتنی عزت اور احترام والے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم احبہ، اس سے محبت کر جو حضرت حسین سے، حضرت حسن سے محبت کرے، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور خود دعا مانگی اللہ تو ہمارے حسین سے تو بھی محبت کیا کر، اللہ تو ان سے محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کو ایمان کا حصہ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرنا یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا یہ نجات کا ذریعہ بنے گا، ایسے بچ جاؤ گے جیسے سفینہ نوح میں جو لوگ بیٹھے تھے بچ گئے تھے، باقی ضائع ہو گئے تھے، تم بھی ایسے بچ جاؤ گے۔ ان کی اتباع کرنا، ان کا پیار کرنا۔ یاد رکھو اگر استاد سے پیار ہے اور استاد کے بچوں سے نہیں ہے تو استاد کی دل شکنی ہوتی ہے، استاد سے محبت ہو استاد کے گھر سے نہ ہو تو یہ استاد کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر سے ہمیں عقیدت ہے تو پیغمبر کا خاندان بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور آج تک جو نسبت کریں وہ اپنی نسبت پہ دلیل کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج بھی کوئی کہے نا میں خاندان پیغمبر سے ہوں تو ہم اپنی نظر ادب سے ان کے قدموں میں بچھا دیں گے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خود خمیازہ بھگتے گا۔ جس نسبت کو اس نے جوڑا ہے اپنے ساتھ، ہم ان نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں 7 سال اور 6 سال رہے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری کو، آقا کا وصال ہوا 10 ہجری کو، تو کتنے سال بنے؟ 7 سال۔ حضرت حسن نے آقا کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 7۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 4 ہجری کو، آقا کا وصال ہوا 10 ہجری کو، تو آپ نے آقا کی محبت میں کتنے دن گزارے؟ 6 سال۔ آقا جب دنیا سے رحلت فرما چکے، ہمارا حسن 7 سال کا ہے اور حضرت حسین 6 سال کے ہیں۔ اب خلافت آ گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ کون سا 6-7 سال کا زمانہ؟ یہ شیر خارگی اور بچپن کا زمانہ ہے۔ یہ شیر خارگی اور بچپن کا زمانہ ہے۔ جب 7 سال کی عمر میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، جب تمہارے بچے 7 سال کو پہنچے، جب تمہارے اطفال، تمہارے بچے 7 سال کو پہنچے، مرو بالصلاۃ، پھر انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر 10 کو پہنچے پھر بھی نہ پڑھیں تو اب ان پہ سختی کرو، فضربوہم، ان کو مارو، لے آؤ ان کو نماز پہ۔ تو جو نماز کے سکھانے کے ترغیبی دن تھے وہ میرے محمد کے زمانے میں پورے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، زہد و تقوی بھی آ گیا، پارسائی اور للہیت کا مزاج بھی پیدا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ پیار بھی سامنے آ گیا۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے وصال ہوا، حضرت حسن کی عمر 9.5 سال اور حضرت حسین کی عمر 8.5 سال۔ لیکن اس دوران ان پر ایک صدمہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد خاتون جنت، حسنین کی والدہ، حسنین کریمین کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا کہ بچوں کی عمر 7-8 سال، 7.5 8.5 سال کے لگ بھگ ہے، اور ان کی والدہ کا سایہ دنیا سے چلا گیا۔ اب انہیں کس نے سنبھالا؟ اگر اب ان کی تربیت کرنے والی خاتون کو دیکھا جائے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ میرے ابو بکر کے خاندان کی بچی تھی، جس سے حضرت امامہ سے حضرت علی نے نکاح کیا، اور اس نکاح کے بعد ان بچوں کی تربیت کا انتظام اس نے سنبھال لیا۔ کیا تھی گئے دیکھوں ختم تھی گئے تو ہر شے بند کر دے، کوئی گل نہیں، یہ نقصان نہ کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا درود پاک پڑھنے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اب اگلا مرحلہ آپ کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور سیرت کا یہ درخشاں پہلو سب کے سامنے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو غسل دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے، آپ کی بیوی نے غسل دیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، رات کے وقت جنازہ پڑھنا تھا، آپ نے فرمایا علی آپ ان کے خامند ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر، میں نے اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے برادر، اپنے عم، اپنے پیغمبر سے، اپنے عم ذات سے، پیغمبر سے سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اوروں کو امامت نہیں کرانی چاہیے، لہٰذا جس دلیل پر میں اس بات کو کرنے لگا ہوں اس سے لازم بنتا ہے کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ پیچھے ہے، آپ کا وصال ہوا تو ان کی عمریں 7.5 کی بجائے 9.5، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حسن کی عمر 8.5، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ اب مسیں بھیگنا شروع ہو گئیں، جوانی کی طرف جانا شروع ہو گئے، بلوغت کے قریب لگنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال دور حکومت نبھایا۔ کتنے سال؟ جہاد کا جو سلسلہ، میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، شورشیں اور بغاوتیں، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ یہ دونوں بچے، دونوں شہزادگان جنت، دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، ان تمام چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بغاوت کیسے دبائی جا رہی ہے، فتنے کیسے ختم کیے جا رہے ہیں، منکرین نبوت کا راستہ کیسے، مدعیان نبوت کا راستہ کیسے بند ہوا، منکرین زکوٰۃ کو کیسے سیدھا کیا گیا، باغیان کے ساتھ کیسے 2 ہاتھ ہوئے،
یہ سارے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، عملی طور پر ایک تجربے سے گزر رہے ہیں، ایسی درسگاہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب وہ زمانہ آیا تو 10 سال گزر گئے۔ 10 سال جب آپ کا وصال ہوا تو ان کی عمریں 19 اور 18 سال، 20 اور 18، 18.5 سال تک کی ہو گئیں، جوان بچے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ابا نے اپنی 2.5 سال نمازیں حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے کو دیکھا رضی اللہ عنہ، ابا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، مجلس شورا کے ممبر رہے، تمام فیصلوں میں شامل رہے، یہ فرزندان بھی پیچھے رہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے، بچوں کا لطیفہ ہے، ان دونوں بچوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے سے کہہ دیا، چل تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو ہمارے نانا کے در کا نوکر ہے۔ اور وہ چونکہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی کہی نہیں، اس نے آ کے ابو کو شکایت کی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ان سے کہو یہ لکھ کے دے دو، میرے پاس کوئی بھی عمل نہ ہوا تو حسین کا لکھا ہوا کافی ہے کہ میں محمد کے گھر کا نوکر ہوں، میں پیغمبر کے در کا نوکر ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے جن کبار صحابہ کو یہ استثناء تھا کہ انہیں آتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جتنے بھی کام میں مصروف ہو وہ آ جایا کرے، انہی میں یہ دونوں بھی موجود تھے۔ یہ کیسر و کسرا کی ہوتی فتح کو بھی دیکھ رہے تھے، یہ جنگ نہامند کو بھی دیکھ رہے تھے، یہ جنگ قادسیہ کو بھی دیکھ رہے تھے، یہ آنے والے فتوحات کے زمانے کی مال غنیمت اور اس کی تقسیم کو بھی دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی ترقی کو بھی دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے نظام عادلانہ کی جھلک بھی ان کے سامنے تھی۔ یہ بھی ان کے علم میں آ چکا تھا کہ چچا عمر نے خط لکھا تو دریا چل پڑا، یہ بھی ان کے علم میں آ چکا تھا کہ ایک پہاڑ لرز رہا تھا، حضرت ابو بکر نے اس پہ حضرت عمر نے درہ مار کر حجت کے طور پر کیا کہا، یہ نہیں کہا اے پہاڑ رک جا، کیا میں نمازی نہیں ہوں، رک جا کیا میں سخی نہیں ہوں، رک جا کیا مجھ میں یہ خوبی نہیں۔ فرمانے لگے پہاڑ تو کیوں کانپتا ہے؟ تب کانپ کہ جب میں نے تیرے سینے پر بیٹھ کر بے انصافی کی ہو، میں نے اگر عدل کیا ہے تو کیوں کانپتا ہے؟ پہاڑ تھما اور آج تک پھر نہیں لرزا۔ وہ حضرت عمر کے اس کردار کو دیکھ رہے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ لوگ دیہاتوں سے آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری بکریاں اور ہماری بکریوں کے دشمن بھیڑیے ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ چچا عمر نے یہ کہہ رکھا تھا اگر ایک بھی کتا کوئی ایسا جانور کسی ایک میری سلطنت کے آخری کنارے پر پیاسا مر گیا لَكُنْتُ مَسْئُولًا عَنْهُ، مجھے اس کا جواب دینا پڑے تھا۔ انہیں حقوق العباد کی تربیت بھی ہو رہی تھی، انہیں نظام عدالت کی تربیت بھی مل رہی تھی، انہیں نصاب تعلیم کا پتہ بھی چل رہا تھا، انہیں ملکی اداروں کی سالمیت کا پتہ بھی چل رہا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر ابو بکر کی حکومت حق نہ ہوتی یہ کھڑے ہو جاتے، حضرت عمر کی حکومت حق نہ ہوتی کھڑے ہو جاتے۔ جس کی حکومت کو حق نہیں سمجھا جان کی پرواہ نہیں کی، جن کی حکومت کو حق سمجھا ان کے جسم کا حصہ بن گئے، ان کے ساتھ جڑ گئے۔ حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا دورانیہ، اس وقت ان جوانوں کی عمریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز پر 20-21 سال، اور جب ان کا وصال 12 سال ہوا تو 31-32 سال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 31 سال تھی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا یہ منصب ملا اور ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ کی عمر 31 سال، بڑے بھائی حضرت حسن کی عمر 32 سال تھی۔ 12 سال انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ سلسلہ جہاد عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہو چکا تھا، وہ ریاستیں، وہ بحری راستے جن سے کبھی جانے کا عرب
پتھر کے علاقے کے پتھروں میں پہاڑوں میں بسنے والے لوگ کبھی سمندروں میں جانے کا تصور نہیں کرتے تھے، وہ سمندروں پہ اپنی تسخیر کر چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہم نے قسطنطنیہ فتح ہو گیا، کیسے ہم عراق اور ایران سے آگے نکل گئے، کیسے فلاں خطے ہم نے فتح کر لیے۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن کی حفاظت پر جب لہجے بدلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے قرآن کے صحیفے بنا کر جامع القرآن کا لقب پایا اور پوری کائنات محمد کو ایک لہجے پر جمع کر دیا، ورنہ انڈونیشین اپنے طرز میں قرآن پڑھ رہے تھے، لاطینی اپنی طرز میں قرآن پڑھ رہے تھے، عربی اپنی طرز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اجمی اپنی طرز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوری امت کے پاس اگر قرآن پڑھنے کا انداز آج ایک ہے تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہے۔ نصاب تعلیم کی تربیت بھی دیکھ رہے ہیں، نظام زکوٰۃ کی تربیت بھی دیکھ رہے ہیں، فتوحات کو بھی دیکھا جا رہا ہے، بحری فوجوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ساری وہ چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ 12 سال تک یہ شہزادگان نبوت حضرت عثمان غنی کے زمانے کا مطالعہ بھی کرتے رہے، تربیت بھی پاتے رہے۔ یہ دلیل تھی اس بات کی، اگر عثمان غنی کی خلافت حق نہ ہوتی تو یہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کا امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نمازیں پڑھنا دلیل ہے کہ ابو بکر بھی حق ہے، عمر بھی حق ہے، عثمان بھی حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ، والد گرامی ہے، یہ پھر کچھ کٹھن مرحلہ آ گیا۔ اس میں خوارج اور رافضیوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ خوارج ان کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعوذ باللہ توہین کے مرتکب ہوتے تھے، توہین کے مرتکب ہوتے تھے۔ وقت نہیں میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسی کیسی اہانت کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک طبقہ روافض پیدا ہو گیا، انہوں نے دعویٰ محبت کا کیا، خارجیوں نے اظہار نفرت میں حضرت علی کو نعوذ باللہ مسلمان تک نہیں مانا، رافضیوں نے اظہار محبت میں حضرت علی کو خدا بنا دیا، وہ بھی حد سے بڑھے، وہ بھی حد سے بڑھے۔ اب بھی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اگر کوئی معتدل امت رہی تو یہی صحابہ کے پروانے اہل و سنت والے رہے۔ یہ وہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافی جن کو آج ہم کہتے ہیں، ان کی حیثیت وہی ہے جس طرح اللہ کے نبی نے ان کے حقوق، ان کی شانیں بتائیں، ان سب نے ان کی شانوں کا احترام ان کے مطابق کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جنگ جمل، جنگ صفین اور کئی واقعات ہوئے، اس میں وہ ایک کرب سامنے تھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔ ٹھیک ان کی خلافت کے دوسرے سال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اہلیت کی بنیاد پر، فرزندی کی بنیاد پر، ان پر یہ منصب جب ان کو پیش کیا گیا تو 6 ماہ ہی انہوں نے گزارے یا 1 سال، اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور صلح کے دوران تقریباً 10 سال حضرت حسن حیات رہے، 19 سال حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسین نے کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حسن، حضرت حسین 19 سال، ایک بھائی 10 سال، پھر ان کو کوفہ والوں نے زہر دے دی اور ان کی شہادت اسی واقعے سے پیش آئی کہ تم نے صلح کیوں کی۔ وہ شرارتی عنصر نہیں چاہتا تھا کہ مسلم قوتیں پھر ملیں۔ آگے چلیں، یزید کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 53 سال سے اوپر، 54 میں داخل ہو چکے تھے۔ اب 54 سال کا پختہ تربیت والا شخص جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہو، جو جنت کا شہزادہ ہو، علم و عرفان کا جو بادشاہ ہو، سبحان اللہ، اللہ نے انہیں جو فیوز و برکات، جو مقام اور منصب عطا فرمائے، خاندان نبوت میں سے اللہ نے جو شانیں انہیں عطا فرمائیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہیں مدینہ کی گورنر نے بلایا، عامل نے، ولید نے، کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی حکومت سے ایگری ہو جائیں، انہیں خلیفہ مان لیں۔ انہوں نے فرمایا، میں شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہوں، میں کمرے میں چھپ کے بیعت نہیں کرنا چاہتا، اگر بیعت کرنی پڑی تو بھی میدان میں کروں گا، نہ کرنی پڑی تو بھی میدان کا راستہ اختیار کروں گا۔
یہ تقیہ، یہ چھپ کے بات کرنا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اور آپ مدینہ طیبہ کو اس کی حرمت کے پیش نظر کہ یہ مجھ پہ سختی کریں گے، مجھے پریشان کریں گے، اپنے خاندان کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ تشریف لے گئے، آپ بھی مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے، حج ادا ہوا، حج کے بعد وہیں خطوط آنا شروع ہو گئے کوفے والوں کی طرف سے۔ کوفہ ایک صوبے کا نام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کوفہ جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے دارالسلطنت کو کوفہ میں منتقل فرمایا تھا، کیونکہ دارالسلطنت میں سیاسی معاملات اور یہ مدینہ الرسول کی عظمت کے خلاف سمجھا گیا کہ یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہو تو ہم اس شہر کی حرمت اور تقدس کے پیش نظر اسے محفوظ و مامون رکھیں۔ خود کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ کو دارالحکومت بنایا، اور یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگ محبان علی ہیں، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا۔ والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے زہر دے کر شہید کیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے جا رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارے پاس آ جائیں۔ ایسا شخص اس وقت سلطنت اسلامیہ کا وارث بنا بیٹھا ہے، مالک بنا بیٹھا ہے، جس کو ہم قطعاً قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس میں وہ تقوی پارسائی، وہ نظام اور اداروں کو قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں عیوب اس میں موجود ہیں جو کما حق کو خلافت کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ لہٰذا آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ بے تحقیق نہیں گئے، جذباتی ہو کر نہیں گئے، بے تحقیق نہیں گئے، آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے، کوفہ میں پہنچے۔ کوفہ والے لوگوں نے جب خاندان نبوت کے اس فرد کو دیکھا، عبد المطلب کے اس فرزند کو دیکھا، تو بڑا استقبال کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کی جامع مسجد میں اور مضافات میں لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کی اتباع میں نماز پڑھی۔ یہ دلیل تھی کہ ہم نے آپ کو امام مان لیا۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیں اور مطلع فرما دیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا۔ اتنی تیز ترین ذرائع نہیں تھے، اسے آنے میں کچھ دن لگے۔ ادھر کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے دیکھا معاملہ میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، وہاں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور انہوں نے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ میں تیزی سے آگے چلوں، آپ کے ساتھ دو فرزند چھوٹے بچے حضرت عون اور محمد تھے، جنہیں ایک خاتون نے پناہ دے رکھی تھی۔ اس خاتون کے بیٹے نے ان کی مخبری کر کے ان دو ننھے معصوموں کو بھی شہید کر دیا۔ سب سے پہلی بے وفائی کوفہ والوں نے یہ کی کہ ان تینوں شہادتوں پر نہ تو کوئی انہوں نے شور کیا، نہ احتجاج کیا، نہ کوئی بات کی۔ ادھر سے حضرت حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جتنی شہادتیں ملتی ہیں، کوئی صحابی آپ کے اونٹ کے آگے لیٹ گئے، آپ نہ جائیں تو عورتوں کو لے کے نہ جائیں۔ کوئی آپ کو منت کرنے لگے، فرزدق شاعر ملا، اس نے کہا میں حالات دیکھ کر آیا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا میں فیصلہ کر چکا ہوں، مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو بس اب میں نے رکنا نہیں، میں نے جانا ہے۔ اور راستے میں اطلاع حضرت مسلم بن عقیل کے قتل اور شہادت کی ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیے بغیر کیسے چلے جائیں۔ آپ جب پہنچے 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے، لشکر آئے، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمانے لگے مجھے تو آپ نے، اے اہل کوفہ، تم نے مجھے اس کے خلاف بیعت کرنے پر بلایا ہے اور اب تم کہتے ہو بیعت کر لیں، بے وفائی کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو مجھے۔ اور کچھ خطوط نکالے، یہ خط تمہارے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ ربی کے ہیں، یہ اشس کے ہیں، یہ سلمان کے ہیں، تم نے نہیں لکھا تھا آ جاؤ۔ ان خطوں کا مضمون یہی نہیں ہے کہ آؤ ہم بالکل تیار ہیں، ہماری گردنیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے خزانے، ہماری دولت آپ کے لیے تیار ہے، فوجی آپ کے لیے تیار ہے، طاقت آپ کے لیے تیار ہے۔
اور اب مجھے بلا کے یہ دھوکہ دے رہے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کئی نفوس پر، اس میں تعداد 100 سے بھی بڑھ گئی، جو لوگ سنتے گئے راستے میں آتے گئے۔ ایک رات آپ نے رات کی تاریکی میں خطبہ دیا اور ساتھیوں کو کہنے لگے بھائی جو میری محبت میں آئے تھے مجھے ان کے عزائم اچھے نہیں لگتے، اگر آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہیں اور دن کے اجالے میں جانے میں شرماتے ہوں کوئی بات نہیں، آپ رات کی تاریکی میں چلے جائیں، میرا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، میرا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے، کچھ کو پیشکشیں ہوئیں، کچھ نے پیشکشیں رد کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتا دیا ایک طرف جان ہے، ایک طرف ایمان ہے، پھر جان بھی اکیلی نہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ آپ نے فرما دیا ایمان کی قیمت اتنی ہے کہ 7 آسمان و زمین کم ہیں، ایمان کی طاقت زیادہ ہے۔ میں قربانی تو دے جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک ہی آپشن تھا، بس آپ بیعت کریں، دوسرا نہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے مل لینے دو، میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا، یا اسلامی بارڈر پر جو فوجیں لڑ رہی ہیں مجھے جانے دو، میں وہاں جا کے مسلم لشکروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑ جاؤں گا، میں وہاں جہاد کر لوں گا، یا مجھے ان سے ملاقات کرنے دو یزید سے، میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر یہ 2 مل گئے تو ہمارے لیے آزمائش ہوگی، لہٰذا وہ سرکش ظالم شمر ذی الجوشن اور یہ ولید اور یہ سارے انہوں نے حملہ کیا۔ حملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بے پناہ جمع مردی کا ثبوت دیا کہ اپنے چند نفوس، طاقتور نفوس کے ساتھ ہزاروں کے اجتماع سے لڑتے رہے، اللہ کی مدد شامل حال رہی، اور آخر یہ وقت گزرتے گزرتے 10 محرم کی ظہر کو نماز پڑھتے ہوئے خون میں لت پت، کپڑے خون آلود، لیکن شہید کا خون بھی پاک ہوتا ہے، شہید کا خون بھی پاک ہوتا ہے۔ آپ نے نماز ادا کی اور اسی نماز کی حالت میں انہوں نے آپ پر وار کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کچھ ظلم کی داستانیں، کچھ قافلے کے ساتھ زیادتی کی داستانیں، خیموں کو جلائے جانے کی داستانیں، یہ بھی ملتی ہیں، لیکن ان بیبیوں نے ہمیشہ ہر مرحلے پہ وہ صبر کا دامن پکڑا کہ جب بھی ان کی زبان پر کوئی جملہ آتا تو قرآن کی آیتیں آتی تھی یا پیغمبر پر درود پاک آتا تھا۔ کبھی وہ فریاد کرتی تھی کہ اللہ ہمارے نانا کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، دیار غیر میں ہماری میتوں کی تدفین کرنے والا کوئی نہیں۔ 3 دن بعد جب وہ لشکر دندنا کے چلا گیا، پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے ان وجود اطہر کو غسل دیا اور پھر ان کی تدفین کی۔ 3 دن بعد یہ سارا لشکر، اور بے ادبی اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ کچھ سروں کو کاٹ کر یہ یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ اس نے بھی توہین آمیز انداز اپنایا، ہمیں یہ سبق دے گئے، عزت، غیرت، وقار، شان، صبر، حوصلہ، یہ نعمتیں ہیں، جان آنی جانی ہے۔ اس نے یہ گمان کیا کہ لو جی میں نے اپنی حکومت پکی کر لی، اب میرے لیے خطرہ کوئی نہیں۔ اس کا گمان آج تک غلط ثابت ہوا۔ کل بھی ہمارے دلوں کا شہنشاہ حسین تھا، آج بھی ہمارے دلوں کا حاکم حسین ہے۔ بعض اوقات بندہ جیت کے بھی ہار جاتا ہے، ظلم کی جیت کے بعد ہی بندہ ہار جاتا ہے۔ اب میں یہاں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ سن 60 میں یہ واقعہ ہوا۔ 60 سے پہلے واقعات کو اس سے جوڑنا اور پھر ان پر تان و تشنیع کرنا، یہ بھی بے انصافی کی بات ہے۔ واقعہ سن 60 کا ہوا، جس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ مدت بھر تک اس پر مذمت کی جائے بہت کم ہے، اور اسی مذمت میں جو ذمہ داران ہیں وہ اب اپنے آپ کو اس دن کوستے ہیں کہ ہائے ہم کہاں گئے تھے، ہم مر گئے، ہم نے کچھ نہ کیا، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں۔ ہم کل بھی ان کے صبر و استقامت پر، ان کی قرآن اور تلاوت پر، ان کے صوم و صلات پر، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو آئیڈیل سمجھتے تھے۔ آج بھی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی حق ہیں،
حضرت عمر بھی حق ہیں، حضرت عثمان و علی اور امیر معاویہ بھی حق ہیں، حضرت حسن و حسین بھی حق ہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ اور یقین جانیے، ہمیں یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت میں ان کی زیارت بھی کرانی ہے، ان کا قرب بھی عطا فرمانا ہے۔ حسین نمازی تھے، اس کی دلیل آپ نے میدان جنگ میں اپنے تڑپتے لاشوں کے سامنے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو آج آپ حسینی بننے کا ارادہ کرو کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ حسین قرآن کے قاری تھے، اگر آپ کو قرأت کے ساتھ آتا ہے پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کریں، یہ مشن حسین ہے۔ حسین سچ بات کہہ کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے تھے، بزدلی حسینیت کے مزاج کے خلاف ہے، بہادری، شجاعت، غیرت یہ حسینیت ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات جلیلہ نصیب فرمائے۔ حضرت حسین متقی تھے، صاحب تقوی تھے، ہمیں بھی اللہ وہ تقوی نصیب فرمائے، وہاں سے حظ وافر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، ملکی حالات پہ بھی نظر رکھیں۔ ان دنوں میں ایک طبقہ اتنی عظیم شخصیات کا نام لے کر کچھ دیگر پر طعن و تنقید کرتا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی سارے حضرات اپنی مساجد میں رہیں۔ ایک مسئلہ جو 9-10 کے حوالے سے مشہور ہے اور حقیقت ہے، مشکات شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ تھی، جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 کا، یوم عاشور کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ظفر موسیٰ، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے تھے اور فرعون شکست کھا گیا تھا اور دریا میں غرق ہوا، آج ہماری فتح کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سے، نحن اولا بہی منہم موسیٰ، ہم ان کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا فلیصوموہ، تمہیں بھی چاہیے کہ روزہ رکھو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، 2 رکھنا، 1 رکھو گے تو یہ یہودیوں کی تشبیہ ہے، 2 رکھو گے تو یہ محمدی بن جاؤ گے۔ تو یہ روزے رکھنا، کہتے ہیں کہ نوافل روزوں میں سب سے زیادہ جن روزوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ یہی محرم اور حرام کی 9 اور 10 کے روزے ہیں۔ تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں، اس میں بھی شریک رہیں، شغل میلے کے طور پر بھی کہیں نہ جائیں، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، حفاظت بھی اسی میں ہے، خیر بھی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا